عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ وان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ افضل ایمان کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ ان تحب للہ و تبغض للہ، کہ افضل ایمان کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ تو محبت رکھے اللہ کے لیے اور بغض رکھے یعنی نفرت رکھے اللہ کے لیے۔ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور فرمایا کہ دوسری علامت یہ ہے کہ تو مصروف رکھے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں، اور فرمایا کہ تیسری علامت یہ ہے کہ وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ۔ آپ نے فرمایا کہ تو پسند کرے لوگوں کے لیے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور تو ناپسند کرے لوگوں کے لیے جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت۔ تو فرمایا کہ پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیندار لوگوں سے جو محبت ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ تمام محبتیں، وہ محبتیں جو دین کی وجہ سے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ محبتیں جو دنیا کے اندر انسانی فطرت میں شامل ہیں ان کو بھی اللہ ہی کے لیے کر دینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہماری بدنصیبی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے ہوئے حالانکہ جو ہماری دینی محبت ہے وہ بھی ہم دنیا کے لیے کر دیتے ہیں، اس کی نیت میں بھی ہم فرق ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ بعض اوقات آدمی جو ہے وہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، کسی عالم سے محبت کرتا ہے، امام سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے منصب کی وجہ سے، اس کے عزت احترام کی وجہ سے، اس کی شہرت کی وجہ سے کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ محبت اللہ کے لیے ہو، کہ اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہے، یہ اللہ کے قریب ہے، یہ دین کا کام کر رہا ہے، یہ متبع سنت ہے۔ تو فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر ہم دنیا کی محبت کو اللہ کے لیے کرنے کی بجائے جو دینی محبت ہے اس کو بھی ہم نے دنیا کے لیے کر دی ہے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ والوں سے جو محبت ہو اس کی نیت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بہکا دیتا ہے، تو بہکانے سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور دوسری بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی محبت ہے، جیسا کہ اولاد کی والدین کے ساتھ محبت ہے، والدین کی اولاد کے ساتھ محبت ہے، بیوی کی خامن کے ساتھ محبت ہے، اور خامن کی محبت بیوی کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے آدمی کی دوست کے ساتھ محبت ہے، ہمسایوں کے ساتھ محبت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا کہ وہ محبتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک اولاد جو ہے، ایک آدمی جو ہے اپنے والدین سے محبت کرے تو فرمایا کہ ہاں یہ محبت اس کے دل کے اندر کیونکہ والد ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ اس نیت کو اپنے زاویہ نگاہ کو بدل لے اور اپنے والدین سے اس وجہ سے محبت کرے کہ نیت یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو اپنے والدین سے محبت کی ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج
اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ محبت، بیوی سے محبت، فرمایا کہ بیوی سے محبت جو ہے اس وجہ سے کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طریقے سے رہتے تھے اور کس طریقے سے محبت کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تھی کہ کبھی کبھار آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو 11 بیویوں کی کہانی بھی، قصہ بھی سنایا کہ 11 بیویاں جمع ہوئیں اور ان میں یہ بات طے ہوئی کہ ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے خامن کا ذکر کرے گا۔ تو ہر کسی نے اپنے اپنے خامن کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے خامن کی ساری خوبیاں اور خصوصیات بیان کی۔ فرمایا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں کھلا میدان آ گیا تو آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ بھی لگائی۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا تھا، مگر اپنے مقام سے تھوڑا نیچے آ کر آپ نے بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا، ان کے ساتھ بولے بھی صحیح، ان کے ساتھ کھیلے بھی صحیح۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے جو ہے آدمی پر ضرور، مسلمان پر جو ہے لازم ہے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور اچھے رویے کو اختیار کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، اور اس کی نیت یہ کر لیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھا ہے اور یہ رویہ رکھا ہے، تو فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کی بڑی کوشش کی ہے اور بڑا عرصہ لگا ہے مجھے یہ تربیت حاصل کرنے میں۔ فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہے، علماء سے تعلق کی ضرورت ہے کہ علماء بتلائیں گے کہ تمہارا یہ کام اگرچہ دنیا کے لیے ہے مگر تم اس طریقے سے اس کو کر لو تو یہ دین بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ دوسری بات یہ فرمائی وَتُبْغِضَ لِلَّهِ کہ تم جو ہے نفرت کرو تو اللہ ہی کے لیے کرو، اللہ کے لیے نفرت کرو۔ فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے تمہیں غصہ آنا چاہیے۔ شریعت کے اندر غصے کے بارے میں تو یہی حکم ہے کہ جب غصہ آئے تو آدمی غصے کو پی لے، اپنے اوپر جو ہے وہ ضبط کر لے اور غصے کا اظہار نہ کرے، مگر فرمایا کہ غصہ بالکل نہ آنا یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے۔ تو غصہ جو ہے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے۔ کنٹرول میں یہ ہے کہ اس کو لگام ڈال کے رکھے کہ جہاں پر قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ کرنا چاہیے وہاں پر غصہ کرے، اور اسی لمحے اسی وقت فرمایا کہ تقاضا بدل جائے تو وہ غصے کے اندر لگام ہو اور وہ غصے کو کھینچ کر واپس لے لے اور اس کا رویہ اور اس کا اخلاق بدل جائے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر جب حضرت وحشی نے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے وار بھی کیا، اور اسی طریقے سے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اعضاء کو چبایا بھی صحیح، کلیجہ وغیرہ چبایا بھی صحیح۔ تو فرمایا کہ جب حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب میت پڑی تھی تو آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے اس پر غصے کا اظہار فرمایا اور آپ سے برداشت بھی نہ ہوا اور آپ جو ہے بیٹھ گئے تو وہاں پر تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، اور جب فتح مکہ کے موقع پر جب یہی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ حالانکہ غصے کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ ان کو معاف نہ فرماتے، حالانکہ پوری زندگی آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو قربانی تھی وہ یاد رہی، مگر اس کے باوجود بھی
آپ نے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو معاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا کو بھی فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ غصے کا تقاضا اگر معلوم کرنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو، اسوہ حسنہ میں دیکھو کہ ایک ایسا آدمی اور ایک ایسی عورت جو کہ ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل ہیں، مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور معافی کی درخواست کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک پرنالہ تھا اور جب بارش ہوتی تھی اس پرنالے سے پانی جو ہے وہ مسجد نبوی میں آتا تھا اور جو نمازی حضرات تھے ان کے نمازی حضرات کے کپڑوں پر چھینٹیں آتی تھی۔ تو کسی نے شکایت کی کہ یہ جو پرنالہ ہے ساتھ والے گھر سے اس سے پانی آتا ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غصے اس پرنالے کو دیکھا تو غصے کا اظہار فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے کہ لوگوں کے پرنالے جو ہیں وہ مسجد نبوی میں گریں تو مسجد نبوی کے مقام کے خلاف ہے۔ تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا تو معلوم کیا یہ گھر کس کا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلوایا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جب ان کو بلایا تو وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ اس پرنالے کو اتار دیا جائے۔ اب اس پر غور فرمائیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کرنا یہ سب اللہ ہی کے لیے تھا، غصہ کرنا یہ اللہ ہی کے لیے تھا۔ جب اس پرنالے کو اتار دیا گیا اس کے بعد جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے مکان کے اوپر جو پرنالہ تھا، جو مسجد نبوی کی طرف جس کا رخ تھا، وہ پرنالہ موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے اس پرنالے کو اتارنے کا حکم دیا ہے، ان کے حکم سے اس پرنالے کو اتارا گیا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ قاضی کے پاس چلے گئے، ان سے یہ شکایت کی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے میرے گھر کا پرنالہ میری اجازت کے بغیر اتروا دیا ہے، اس وجہ سے مجھے انصاف دیا جائے۔ تو قاضی نے اسی وقت پیغام بھیجا، نمائندہ بھیجا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ اس وقت امیر المومنین تھے، ان سے فرمایا کہ آپ کے خلاف ایک مقدمہ آیا ہے، فوری طور پر آپ جو ہے قاضی کے پاس پیش ہو جائیں، فلاں قاضی کے پاس پیش ہو جائیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہاں پر پیش ہو گئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں پر بیٹھے تھے تو مقدمے کی پیروی شروع ہوئی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر فرمایا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس وقت غصے سے کہا کہ آپ کا پرنالہ جو لگا ہوا تھا وہ مسجد نبوی کی طرف لگا ہوا تھا اور اس سے پانی آتا تھا، یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اور آپ کے پرنالے کا رخ جو ہے مسجد نبوی کی طرف ہو، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے جو ہے مسجد نبوی کے احترام کے لیے اس پرنالے کو اتروا دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو اگلی بات کہی، حضرت عباس اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ فکر مند ہو گئے اپنے بارے میں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قاضی سے کہ اگر یہ میں نے لگایا ہوتا تو میں اس پر اعتراض نہ کرتا، یہ پرنالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے میں نے لگایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پر پرنالہ لگاؤ۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا حضرت آپ خود ہی لگا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پر چڑھے مگر میں ہلنے لگا، ان کا وزن برداشت نہ کر سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور انہوں نے مجھے اپنے کندھے پر چڑھا کر یہ پرنالہ یہاں پر لگوایا۔ جب یہ بات کہی گئی تو کہا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے
اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ عمر کی یہ مجال کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جو پرنالہ لگا ہوا تھا اس کو اتروا دیا۔ تو یہ بات کہتے ہوئے آپ نے خود فیصلہ فرمایا کہ کیونکہ یہ کام میں نے کیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ پرنالہ بھی میں ہی لگاؤں گا، اسی طریقے سے لگاؤں گا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بس ٹھیک ہے حضرت میں لگوا لوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، آپ کے زبان پر بار بار یہی الفاظ تھے کہ عمر کی اتنی جرت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے سے پرنالہ لگا ہوا اتروا دے، تو آپ نے خود ہی فیصلہ فرمایا اور اسی پر عمل کروایا۔ عمل یہ کروایا کہ آپ نے خود ہی گارا بنایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر چڑھا کر جو ہے ان کو دوبارہ اسی جگہ پر پرنالہ لگوایا۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غصہ، کہ ایک وقت میں یہ غصہ تھا کہ مسجد نبوی کا احترام ضروری ہے، دوسرے وقت میں جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ پرنالہ کا حکم اور مشورہ دینے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کا غصہ ختم ہو گیا، نرم ہو گئے، بلکہ ان کو اپنی فکر لگ گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ یعنی کہ عمر کی یہ جرت کیسے ہو گئی نبی کے مشورے سے لگنے والی چیز کو اتار دے۔ تو فرمایا کہ اسی کو جو ہے اللہ ہی کے لیے غصہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر معلوم کرنا ہو کہ جو میری محبت ہے اپنی والدین سے، جو میری محبت ہے اولاد سے، جو میری محبت ہے دوستوں سے، جو میری محبت ہے رشتہ داروں سے، یہ اللہ کے لیے ہے، اور جو نفرت ہے میری ان سے یہ اللہ کے لیے ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ فرمایا کہ ذرا سوچو کہ اگر ان سے محبت، دین کا تقاضا یہ آ جائے، اگر دین کا تقاضا یہ ہو جائے کہ ان سے محبت ختم کر دو، تو فرمایا کہ دیکھو کہ تمہارے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اگر تمہارے دل پر بوجھ نہیں پڑتا تو سمجھو کہ یہ محبت اللہ کے لیے ہے، اگر دل پر بوجھ پڑتا ہے تو سمجھو یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو محبت کرتا ہوں میں یہ دنیا کے لیے کرتا ہوں یا کسی اور غرض کی وجہ سے کرتا ہوں۔ تو حدیث کے پہلے حصے میں جو علامت یہ فرمائی گئی افضل ایمان کے بارے میں، فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں